بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت قراءۃ القرآن صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان قرآن مجید کی نشر و اشاعت پر ہے، جو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام محمد عبد المقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام اور رسول بھیجے۔ نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچانے میں رتی برابر کی بھی کمی اور زیادتی نہیں کی، اور انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا یہ سلسلہ طویل عرصوں تک جاری رہا۔ جب انسان عقل و شعور کی اس منزل کو پہنچ گیا تو اب اس کی ہدایت و رہنمائی کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور امتی بنا کر بھیجا، اور انسانوں کے لیے تمام بہترین اصولوں کو ایک مجموعے کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو عطا کر دیا، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اسلام کا سرچشمہ ہے، علم فرقان کا خزینہ ہے۔ قرآن پاک بے شمار کمالات اور تجلیات سے دونوں جہاں میں منور ہے۔ یہ وہ نسخہ شفا ہے جس کی تلاوت، جس کا دیکھنا، چھونا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا غرض کی کسی بھی حیثیت سے اس عظیم الشان کتاب کی نشر و اشاعت دنیا و آخرت کی عظیم سعادت مندی ہے۔ قرآن کی تعلیم انسانی عقل کو دعوت، فکر، آگاہی دیتی ہے۔ وہ قلب و روح کو سکون و اطمینان کی نعمت سے سرفراز کر کے انسان کو خود شناسی کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بحیثیت تو تاجر ہے، لیکن قرآن مجید کی نشر و اشاعت کو اپنے دل و روح سے کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کا نام محمد عبد المقیم ہے۔ جناب عبد المقیم کی ابتدائی تعلیم پورنگل سے ہوئی، انٹرمیڈیٹ BCom MA اردو PGD MTU حیدرآباد یونیورسٹی سے کیا۔ جناب عبد المقیم صاحب نے 1975 میں مشیرآباد میں کرانہ اینڈ جنرل اسٹور قائم کیا، اور تجارت مصروفیت کے ساتھ مشیرآباد میں موجود ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والے ایک ادارے میں داخلہ لیا، جہاں محمد جمال صاحب کی جانب سے عربی زبان کی گرامر، عربی زبان میں لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ یہ کلاسز مفت تھی۔ انہوں نے الحمدللہ عربی زبان سیکھنے کے دوران دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھوں۔ اپنے ہاتھوں سے نہایت خوشخط انداز میں قرآن مجید لکھنے کے لیے وہ روزانہ بعد نماز فجر تلاوت اذکار سے فارغ ہونے کے بعد 1 گھنٹہ اور بعد نماز عشاء 1 گھنٹہ قرآن مجید لکھنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ روزانہ 2 صفحات مکمل ہوتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کی تکمیل کرنے میں ان کی اہلیہ محترمہ کا ساتھ رہا، جو قرآن مجید کی صفحات لکھنے کے بعد اعراب وغیرہ کی غلطی تصحیح کرنے کے بعد مقامی مسجد کے حافظ صاحب کو روانہ کرتے، جو اس تحریر کی پروف ریڈنگ کیا کرتے تھے، اور اس طرح 2 صفحات کا کام اسی دن مکمل ہو جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاتھوں سے لکھی میری قرآن الحمدللہ 13 سطری 804 صفحات اور 5 کلو گرام پر مشتمل ہے، جو 6 سال میں مکمل ہوئی، جبکہ دوسرے قرآن مجید کا نسخہ 30 ماہ اور تیسرا نسخہ الحمدللہ محض 2 سال میں مکمل ہوا، جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے بے پناہ کرم اور سرکار دو عالم کے صدقے کا نتیجہ ہے۔ اب وہ 4تھے نسخے کا آغاز کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نسل تیموری کے عظیم الشان مملکات کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب آپ حج کا سفر کیے تھے
تو اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے وہاں پر عوام الناس کی سہولت کے لیے رکھوائے تھے، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے حال ہی میں عمرے کے سفر کے دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 2 نسخے رکھوانے کی درخواست کی، جس کو لائبریری کے انچارج جناب عبداللہ صاحب نے قبول کیا، اور انشاءاللہ اگلے عمرہ کے سفر میں 2 نسخے رکھوانے کی درخواست کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور بخشش کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔